السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اس مرتبہ آج کے دن ہم لوگ صرف ایک ویلاگ جو ہے وہ ریلیز کر پائے، کچھ مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے 2 ویلاگز آج نہیں آ سکے، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ یہ چھٹی نہ ہو، لیکن کیا کریں، حالات کی وجہ سے کبھی کبھار ایسا کرنا پڑ جاتا ہے۔ آپ سے ریکویسٹ کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ میں پاکستان کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا آگے چل کے ویلاگ میں۔ لیکن میرے خیال میں جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ شام میں ہوئی ہے، جہاں پہ راتوں رات ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے، اور خاص طور پہ مسلم برادر ملک ہے، تو اس حوالے سے اگر آپ کو اپڈیٹ نہ کیا جائے تو میرے خیال میں ناانصافی ہوگی۔ شام میں بشار الاسد حکومت کا جناب تختہ الٹ دیا گیا ہے، اور جو اپوزیشن سے تعلق رکھنے والی باغی فورسز ہیں انہوں نے شام کے دارالحکومت کے اوپر اب قبضہ کر لیا ہے، اور انہوں نے دمشق میں جب وہ داخل ہوئے تو وہاں پہ مطلب جو وہاں کی شام کی جو فوج تھی وہ اس کا نام و نشان کہیں نظر نہیں آیا۔ جو سیکیورٹی چیک پوائنٹس تھے یا جو چوکیاں بنی ہوئی تھیں وہ بالکل خالی تھی، ویران تھیں، اور وہاں پہ پرانی پھٹی ہوئی استعمال شدہ وردیاں جو ہیں لوگوں نے، فوجیوں نے جو ہے وہ اتاری ہوئی تھیں، اور وہ اتار کے اپنی پوسٹ وغیرہ جو ہے وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کئی مہینوں سے بلکہ کئی سالوں سے جو ہے یہ کلیشز آپس میں چل رہے تھے، لیکن یہ جو باغی فورسز تھیں یہ ان کو جو ہے وہ دمشق میں ان کا داخلہ نہیں ہو سکتا تھا، اور اوبیسلی جب اس قسم کی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو کسی بھی ملک کا جو دارالحکومت ہوتا ہے اگر آپ اس کے اوپر قبضہ کر لیں تو دیٹ از آپٹکس اس کے جو ہیں وہ بڑے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، بشار الاسد جو ہے ان کے بارے میں بھی جو ہے متضاد کچھ خبریں آ رہی ہیں، میں اس پہ بھی آتا ہوں، لیکن دمشق میں جو داخلہ ہوا ہے اس میں کہا گیا جی اتوار کی صبح جو ہے وہ یہ انٹری ہوئی ہے، اور وہاں پہ فوج کہیں پہ بھی نظر نہیں آئی، اور اکثر چیک پوسٹیں خالی پڑی تھیں۔ بشار الاسد کے جو پوسٹرز تھے وہ پھاڑ کے پھینکے ہوئے تھے وہاں پہ۔ باغیوں نے سرکاری ٹیلی ویژن اور ریڈیو کی عمارت پر قبضہ کیا، دمشق کے ہوائی اڈے پر انہوں نے اپنا کنٹرول سنبھال لیا، اور بعد میں جو باغی فوج تھی شام کی اس نے باقاعدہ طور پہ یہ اعلان کیا کہ جی 24 سال سے برسر اقتدار بشار الاسد کی حکومت کا اب خاتمہ ہو چکا ہے، ان کا تختہ الٹ دیا گیا ہے، ملک جیلوں میں قید تمام قیدی جو ہے وہ رہا کر دیے گئے ہیں، عامر حکمران اسد کے زوال اور دمشق شہر کی آزادی کے ساتھ شام اب تک آزاد ریاست ہے، تمام شہریوں اور اپوزیشن جنگجوؤں کو مل کر جملہ ریاستی اداروں کی حفاظت کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ شامی فوج نے جو ہے وہ اسد حکومت کے خاتمے کی انہوں نے تصدیق کی۔ شامی فوج کی اعلیٰ کمان نے بھی اپنے تمام افسران کو اطلاع دی کہ ملک میں صدر بشار الاسد کا دور اقتدار اب ختم ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان بھی کیا گیا کہ جناب جب تک باقاعدہ طور پہ دوسری جماعت کو یا اپوزیشن کو یہ اقتدار جو ہے وہ منتقل نہیں کیا جاتا تب تک جو ہے ہوائی فائرنگ کرنے کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، ہتھیار پھینکنے والے تمام سرکاری فوجیوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور بشار الاسد کے پوسٹرز اور مجسمے جو ہے وہ گرا دیے گئے ہیں۔ باغیوں نے صدر بشار الاسد کے پورٹریٹس بھی پھاڑ دیے، ان کے والد کا مجسمہ بھی گرا دیا گیا، سینکڑوں فوجیوں اور سرکاری افسران نے عراق میں جو ہے وہ اب پناہ لے لی ہے۔ بالکل کچھ ایسے ہی ہم نے جو ویژولز تھے وہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا بنگلہ دیش کے اندر ہم نے دیکھے تھے، جہاں پہ شیخ حسینہ واجد جو ہے جب ان کا تختہ الٹا تھا یا انہیں چھوڑنا پڑا تھا تو اس کے بعد بھی ہم نے کچھ ایسے ہی مناظر دیکھے تھے، اب شام کے اندر بھی جو ہے، اور دونوں ہی مسلم ممالک ہیں جن کے اندر یہ سب کچھ ہم نے دیکھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں شامی گاڑیوں میں اور پیدل دمشق کے ایک مرکزی چوک میں جمع ہوئے اور آزادی کے نعرے لگاتے رہے، شہریوں نے فوجی ٹینکوں پر چڑھ کر جشن منایا، شہریوں کی ویڈیوز جو ہیں وائرل ہو رہی ہیں جن میں دمشق میں عام شہری خوشیاں مناتے اور رقص کرتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بشار الاسد کے حوالے سے جو ہے وہ یہ خبر آئی کہ جناب وہ کسی جہاز میں بیٹھ کے کسی معلوم مقام کی جانب جو ہے وہ جا رہے تھے، لیکن اس کے بعد ان کا جو جہاز تھا اس کا رابطہ کنٹرول ٹاور سے جو ہے وہ منقطع ہو گیا، ایک دم اس نے ایک اسپیسیفک ہائٹ سے جو ہے وہ ڈائیو کی ہے، کافی حد تک نیچے آیا ہے، اور اس کے بعد ہر قسم کا رابطہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ اس شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید ان کے طیارہ جو ہے وہ کسی حادثے کا شکار ہوا ہے یا اسے مار گرا دیا گیا ہے، اور کیونکہ جس ایریا میں یہ رابطہ منقطع ہوا ہے ان کے جہاز کا وہ باغیوں کے انڈر کنٹرول ایریا ہی تھا جہاں سے ان کا جہاز گزر رہا تھا، تو اس شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اسے مار گرایا گیا ہو، لیکن جب تک یہ ویلاگ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تب تک ابھی تک کوئی اپڈیٹس اس سلسلے میں نہیں ہیں، صرف اتنی ہی اپڈیٹ ہے کہ ان کا جہاز جو ہے وہ انٹریسیبل ہے، اس کا کوئی سراغ جو ہے وہ فی الحال نہیں مل رہا۔ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کو بتا دیں کہ بشار الاسد کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ روس کی بہت حمایت حاصل تھی،
اور امریکہ کے وہ کافی خلاف تھے. لیکن روس جو ہے وہ آپ جانتے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے جو ہے جو یوکرین کی جنگ ہے اس کے اندر وہ انوالوڈ ہے, اس لیے یہاں پہ ایک تو اس کی ٹینشن کافی حد تک جو ہے وہ کم ہوگی, اس کی پرائیورٹیز جو ہیں روس کی وہ چینج ہو چکی ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ چونکہ جو لبنانی گروپ ہے حزب اللہ وہ اسرائیل کے ساتھ انوالوڈ ہے, اس کی بھی بہت سپورٹ جو ہے وہ بشار الاسد کو یہاں پہ ملتی تھی, لیکن اب وہ بھی اپنے جنگجو جو ہے وہ یہاں پہ نہیں بھیج سکتا, وہ خود کافی حد تک جو ہے وہ اس چیز میں انوالوڈ ہے. تو اس کی وجہ سے بشار الاسد کے پاس جو پراکسی جو ایک جنگجوؤں کی جو ایک فوج تھی اس کی نمبرز کافی حد تک کم ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے بشار الاسد کی طاقت میں بہت کمی دیکھنے میں آئی, اور جس کی وجہ سے کرتے کرتے باغیوں نے جو ہے اب بالآخر ملک کا کنٹرول جو ہے وہ پوری طرح پہ سنبھال لیا ہے. تھوڑا سا بشار الاسد اور ان کی فیملی کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں. یہ بیسکلی اسد خاندان کا یہ 53 سالہ دور اقتدار ہے, جب اگر آپ ان کے والد صاحب کو بیچ میں ایڈ کر لیں تو 53 سال بنتے ہیں. اور حافظ الاسد بیسکلی وہ ایک فوجی افسر اور بعض پارٹی کے کٹر حامی تھے. 1966 میں وہ وزیر دفاع بنے. حافظ الاسد نے اقتدار کو مستحکم کیا اور 1971 میں وہ صدر بن گئے. اس عہدے پر وہ 2000 میں اپنی موت تک برقرار رہے. حافظ الاسد ایک سخت گیر حکمران تھے جنہوں نے اپوزیشن کو دبایا اور جمہوری انتخابات کرانے سے انکار کیا. بشار الاسد امراض چشم کے ڈاکٹر سے شامی صدر تک کا سفر انہوں نے طے کیا. اپنے والد کی وفات کے بعد جو ہے وہ ان کے جانشین نہ بنتے اگر ان کے بڑے بھائی کو جو ہے ایک ٹریفک میں حادثے میں جو ہے وہ جاں بحق نہ ہو جاتے. ان کے بھائی کو ایک حادثہ پیش آیا اور ان کو پھر جو ہے وہ بلایا گیا اور ان کو آ کے جو ہے وہ تیار کیا گیا کہ وہ ٹیک اوور کریں, اور اس کے بعد ان کا دور جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. 34 سال اس وقت ان کی عمر تھی جب ان کو جو ہے وہ بلایا گیا, اور اس کے بعد جب انہوں نے کنٹرول جو ہے وہ سنبھالا تو انہوں نے بھی بعد میں جو ہے پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی بڑے جمہوری روایات جو ہیں وہ میں ملک کے اندر لے کر آؤں گا, لیکن بعد میں پھر وہی بھی یہ بھی اپنے والد صاحب کی طرح جو ہے وہ اپوزیشن کی آواز کو دبانا شروع کر دیا. فری اینڈ فیئر الیکشنز وہاں پہ نہیں کروائے جاتے تھے, انسانی حقوق کی پامالی بہت زیادہ ہوتی تھی, اور الٹیمیٹلی اب ہم نے دیکھا کہ اس رجیم کا بھی جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا ہے. تو یہ بیسکلی اپڈیٹس ہیں. انشاءاللہ اس سٹوری کو ہم کور کرتے رہیں گے, مزید اس پہ جو اپڈیٹس ملیں گی ہم اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے. دوسری جناب ایک سٹوری ہم نے وہ ریلیٹڈ ہے ہمارے پچھلے ویلاگ سے, جس میں علیمہ خان صاحبہ نے یہ دعویٰ کیا تھا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ جناب عمران خان صاحب کی رہائی کی آفر جو ہے وہ دی گئی تھی حکومت کی جانب سے. بیرسٹر گوہر کو یہ آفر دی گئی تھی اللیجڈلی. انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جناب ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ جا کے سنجانی کے مقام پہ بیٹھ جائیں اور ڈی چوک کی طرف آپ نہ آئیں تو 20 دن کے اندر جو ہے ہم عمران خان کو چھوڑ دیں گے. تو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی یہ چیز پن پوائنٹ کی تھی کہ بھائی یہ آپ کہہ رہی ہیں, بیرسٹر گوہر کیوں نہیں کہہ رہے اگر ان کو یہ آفر, کیونکہ یہ ان کو ریلیٹ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ ان کو یہ آفر دی گئی ہے. تو میں نے اس وقت یہ سوال کیا تھا کہ اگر ان کو آفر دی گئی تو انہیں تو کہنا چاہیے کہ ہاں جی مجھے یہ آفر کروائی گئی ہے, وہ بول کچھ نہیں رہے. تو آج اس سلسلے میں جو ہے وہ اب یہ خبر آ گئی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے دعووں کی جو ہے بیرسٹر گوہر نے نفی کر دی ہے, مسترد کر دیا ہے اس کو کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں تھی. ان سے سوال کیا گیا کہ علیمہ خان نے حکومت سے آپ کے مذاکرات کا ذکر کیا ہے, تو جواب میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ میرا 24 نومبر یا اس سے قبل حکومت سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے. پارٹی چیئرمین نے کہا کہ حکومت سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے. ان سے سوال کیا گیا کہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ آپ نے عمران خان کی رہائی کے لیے وقت بھی بتایا تھا, تو بیرسٹر گوہر نے جواب دیا کہ میں نے نہ تو رہائی سے متعلق کوئی بات کی ہے اور نہ کوئی ذکر کیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے کبھی بھی عمران خان کی 20 دن میں رہائی کا وعدہ نہیں کیا. دھرنا ختم کرنے کے بدلے عمران خان کی 20 دن میں رہائی کی بات غلط ہے. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے. میں نے پہلے اس کے اوپر شک کا اظہار کر دیا تھا کہ بھائی یہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں بہت بڑا کلیم کر رہی ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ کلیم جو ہے وہ صحیح بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اور بیرسٹر گوہر نے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے اس میں سے ہوا نکال دی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ ڈان نیوز میں آئی ہے. طاہر شیرانی صاحب کی یہ خبر ہے اور یہ فرماتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کے خلاف ایک بڑی کارروائی کا منصوبہ بنا لیا ہے, جس کی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی, اور حکومت نے وزارت داخلہ کو وفاقی کابینہ کے لیے سمری تیار کرنے کا ٹاسک بھی دے دیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ کابینہ کی منظوری کے بعد عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ چلایا جائے گا, اور منصوبے کے مطابق انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں ٹرائل چلانے کی تیاری اس وقت کی جا رہی ہے. ذرائع نے کہا ہے کہ عمران خان پر سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ریاست کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے الزامات ہیں, جبکہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے عمران خان کے خلاف انکوائری مکمل کر لی ہے, اور عمران خان کے خلاف ٹرائل پاکستان پینل کوڈ کے چیپٹر 6 اور 9A کے تحت چلایا جائے گا. پی پی سی کی دیگر متعلقہ سیکشنز کے تحت بھی ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی. سی آر پی سی کے سیکشن 196 کے تحت کمپلینٹ فائل کرنے کے لیے کابینہ کی منظوری درکار ہے.
اور مختلف جرائم پر ملزمان کے خلاف کارروائی کے لیے کابینہ کی منظوری ضروری ہوتی ہے. اور ان مقدموں کا تھوڑا سا جو آلریڈی مقدمے بنے ہوئے ذرا اس کا بھی آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتے ہیں کہ صرف اسلام آباد کی حدود میں اگر یہ مقدمہ درج ہو جاتا ہے, یہ والا بھی جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں, تو پوری خان صاحب کی سینچری ہو جائے گی. خان صاحب کی مقدموں کی اسلام آباد کے اندر یہ سینچری جو ہے 100 مقدمات جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. اور اس سے بیسکلی 2 دن قبل جو ہے وہ وزارت داخلہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک رپورٹ جمع کرائی تھی, تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب میں جو ہے وہ 99 اور خیبر پختونخوا میں 2 مقدمات ان کے خلاف درج ہیں. اور پولیس رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں عمران خان کے خلاف 74 مقدمات درج ہیں, اور ایف آئی اے کی رپورٹ کے مطابق ایف آئی اے میں عمران خان کے خلاف 7 مقدمات زیر التوا ہیں. تو نیب میں عمران خان کے 3 مقدمات زیر التوا ہیں, جبکہ توشہ خانہ فوجداری کیس میں سزا کے خلاف عمران خان کی اپیل جو ہے وہ زیر التوا ہے. تو یہ اس سلسلے میں اپڈیٹس ہیں. اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ 99 مقدمات تھے اور اسلام آباد میں 76 ہیں. یہ ایک ڈفرینس ہے. اسلام آباد میں پنجاب میں 99 اور اسلام آباد میں 76 مقدمات ابھی تک ہیں. اگر ایک اور مقدمہ جو ہے وہ درج ہو جاتا ہے, اب یہ نہیں پتا وہ پنجاب سے ہوتا ہے یا اسلام آباد میں ہوتا ہے, اگر پنجاب میں ہوا تو پھر 100 کی سینچری جو ہے وہ خان صاحب کی پوری ہو جائے گی. اچھا جی, اس کے علاوہ عمر ایوب صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو سول نافرمانی کی تحریک شروع کریں گے, اور یہ تحریک صرف پاکستان تک نہیں بین الاقوامی سطح پر بھی ہوگی. ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم یہ قدم اٹھائیں. 13 دسمبر بروز جمعے کو پشاور میں ایک گرینڈ جرگہ اور دعا کا اہتمام کیا جائے گا. اس کے بعد دسمبر بروز اتوار پاکستان تحریک انصاف کے دنیا بھر میں بین الاقوامی سطح پر جو چیپٹرز ہیں وہ اپنے اپنے شہروں میں دعا کریں گے اور ریلیز نکالیں گے. تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں آپ نا مجبور نہ کریں. تو میرے خیال میں آپ مجبور ہو جائیں. میرے خیال میں آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اس سے بالکل آپ مجبور ہو جائیں اور بالکل یہ کارروائی کریں, کیونکہ بڑی ہی فضول قسم کی اور بیوقوفوں والی یہ کارروائی ہے. آپ کو خود منہ کی کھانی پڑے گی, وقت سے آپ کو ثابت ہو جائے گا. آپ دیکھ لیجیے گا, آپ یہ لیں پنگا یہ سول نافرمانی والا, اس کے بعد آپ دیکھیے گا آپ کو منہ کی کس طرح کھانی پڑتی ہے. مجھے تو کبھی کبھار یقین کیجیے, میں ویسے ہی آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں, مجھے کبھی کبھار لگتا ہے کہ بائی ڈیزائن, غور سے میری بات سنیے گا, میں بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں, مجھے کبھی کبھار لگتا ہے, یہ میرا تجزیہ ہے, خبر نہیں ہے یہ, مجھے لگتا ہے کہ جیسے بائی ڈیزائن ایسے بیوقوفوں والے سٹیپس جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں. بائی ڈیزائن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو فرسٹریٹ کرنے کی خاطر ان کو میں ہمیشہ ایک لفظ استعمال کرتا ہوں, فٹیگ فیکٹر. وہ فٹیگ فیکٹر کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی فٹیگ فیکٹر ہوتا ہے آپ لگے ہوئے کرتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد الٹیمیٹلی آپ تھکنا شروع ہو جاتے ہیں. باکسر بھی جو ہوتا ہے نا, باکسنگ کا اگر آپ نے کبھی مقابلہ دیکھا ہو تو جتنا تازہ دم باکسر پہلے راؤنڈ میں ہوتا ہے نا, وہ پھر دوسرے, تیسرے, چوتھے, 5ویں, 6ویں, 7ویں, 8ویں, 9ویں, 10ویں راؤنڈ کے باکسر کو اور پہلے راؤنڈ کے باکسر کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں نا, تو ان کی شکلیں دیکھیں تو آپ کو دونوں لگیں گے 2 مختلف لوگ ہیں. بندہ وہی ہوگا لیکن تھک چکا ہوتا ہے, تھکاوٹ ہوتی ہے نا, انسان تھک چکا ہوتا ہے. تحریکیں بھی تھک جاتی ہیں, صرف انسان نہیں تھکتے, تحریکیں بھی تھک جاتی ہیں, مظاہرے احتجاج بھی تھک جاتے ہیں. 2014 کا دھرنا آپ کے سامنے ہے. 14 اگست کو جب شروع ہوا تھا, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 اگست, وہ پورے وہ جو اگست کا مہینہ تھا فل پیک پہ تھا وہ. لیکن الٹیمیٹلی اگست کے بعد سپٹمبر آیا, سپٹمبر کے بعد اکتوبر, نومبر, دسمبر, سارے نمبرز گرنا شروع ہو گئے اور پھر مذاق بننا شروع ہو گیا. عمران خان صاحب کو اس وقت پھر مذاق بننا شروع ہو گیا کہ خالی کرسیوں سے بیٹھ کے خطاب کرتے رہتے تھے, آگے صرف ٹیلی ویژن چینلز نے ان کو کٹ کیا ہوتا تھا اور لوگ مذاق اڑاتے تھے اس وقت. تو یہاں پہ بھی جو ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بائی ڈیزائن ایسے کیریکٹرز کے ذریعے بار بار پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جو ہے وہ بلا کے ان کو کھجل خوار کر کے یا ان کو گرفتار کروا کے ان کو کھجل خوار کروا کے ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. اٹھا کے دیکھ لیجیے, میں آپ کو پوری جو ہسٹری آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے. اب مجھے نہیں پتا, ظاہری بات ہے میری یہ بات شاید کڑوی لگے گی, پاکستان تحریک انصاف کے فالوور جو میری بات سن رہے ہوں گے شاید ان کو کڑوی لگے گی, بٹ میں آپ کو صرف اپنا انالیسس پیش کر رہا ہوں جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں. کیونکہ مجھے بار ایک چیز نظر آ رہی ہے, بار ہم ان کو بلاتے ہیں, کبھی بار اسلام آباد جانا ہے, وہاں پہ لوگ گرفتار ہوتے جا رہے ہیں, لیڈر پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. مار کون کھا رہا ہے, گرفتار کون ہو رہا ہے, وہ بیچارہ کارکن. تو یہ ایک فٹیگ فیکٹر بائی ڈیزائن مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو خراب کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اب یہ کیا وہ اپنے ان عزائم کے اندر کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, یہ تو وقت بتائے گا, لیکن مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ دس از واٹس گوئنگ آن. اچھا جی, اس کے علاوہ حماد اظہر صاحب, اب آپ ان کی بات بھی سن لیجئے. حماد اظہر صاحب کیا فرماتے ہیں, ٹویٹس کیے ہیں انہوں نے 2. ایک انہوں نے کہا جی -IK فارمولا failed before and it will fail again. The most powerful political reality in Pakistan today is IK and the people of Pakistan.
gave him a landslide victory. His massive support base has only swelled since then. The establishment is a slow learner, unfortunately. उन्होंने कहा जी माइनस इमरान खान जो है वो नहीं हो सकता. इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसको बात की समझ ही नहीं आ रही. उर्दू के अंदर उसके बाद एक और ट्वीट उन्होंने किया. इस्टेब्लिशमेंट के नमूने भी अब एक पेज पे नज़र नहीं आ रहे. कोई बिलावल बेचारे को उम्मीद देता फिर रहा है तो कोई नून लीग को हौसला. दिलचस्प बात यह है कि इनमें से किसी भी टाउट की कौंसलर बनने की औकात नहीं, और जिन जमातों में ये उम्मीद दे रहे हैं वो शफाफ इलेक्शन में एक सीट जीतने की काबिल नहीं है. ये हमाद साहब ये फरमा रहे हैं. सेनेटर फैसल वाडा ने जो है वो कुछ बात की है. उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान की ज़िंदगी को उनके हवारियों से ख़तरा है. कोशिश करेंगे कि पीटीआई को पाबंदी लगने से बचाया जाए. कराची में एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफा कमाल के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान को उनके किए की सज़ा मिल रही है. उन्होंने कहा कि जब तक हम साथ नहीं बैठेंगे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा. इख्तलाफ राय हो सकता है मगर हमें एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करना होगा. उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मौला जट की सियासत कर रहे हैं जो ज़्यादा देर नहीं चलेगी. हम कौमी कॉज की खातिर सब पार्टियों के पास जा रहे हैं. फैसल वाडा ने कहा कि पाकिस्तान आए रोज़ धरनों और लाशों की सियासत बर्दाश्त नहीं कर सकता. अच्छा जी, एक ख़बर है जो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर जो है वो चली है, वो ज़रा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. और वो क्या है जी, फेक न्यूज़ वॉच डॉग. अब मैं इंटरेस्टिंगली आई वाज वाचिंग, ये मुख्तलिफ पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर जो है वो ये इनकी कोई रिपोर्ट चली है. अच्छा, वो रिपोर्ट बेसिकली क्या है? वो रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि जनाब ये जो खान साहब ये पीटीआई का जो धरना शरना वगैरह या एहतजाज जो कुछ भी हो रहा था, तो 24 नवंबर और उसके बाद कितनी फेक न्यूज़ जो है वो इससे रिलेटेड जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर या इवन चैनल्स के ऊपर भी जो है वो चली है. अच्छा, मैं इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको ये लोग जो है वो बैनुल अक़वामी इदारा कह रहे थे कि जी बैनुल अक़वामी इदारा है और इसने इसको जो है वो ये रिपोर्ट शेयर की है. इसमें कुछ चीज़ें वाकई इन्होंने अच्छा काम किया है कि इन्होंने फेक न्यूज़, वो वाकई फ़ेक न्यूज़ थी कि फ़ेक न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट कर रही थी, और उसमें कुछ चंद ट्विटर अकाउंट्स जो इस काम के अंदर बड़ी महारत रखते हैं वो भी बेसिकली इसके अंदर अपना किरदार अदा कर रहे थे उस फेक न्यूज़ को प्रमोट करने में. वो सनम जावेद की बहन का जो एक अकाउंट है वहाँ से बहुत सी फेक न्यूज़ अक्सर जो है वो जनरेट होती हैं. एक और इनका ये पीटीआई का लौंडा लपाड़ा है, उसका नाम है अहमद हसन बोबक. ये पाकिस्तान में नहीं होता, मेरे ख्याल में बाहर होता है. इसने भी एक फ़ेक न्यूज़ जो है वो जारी की, वो भी इसके अंदर शामिल हुई है, जिसे एक किसी बंदे को उन्होंने अली अमीन गंडापुर बना दिया था जो वो उससे बैरियर्स जो है वो हटा रहा था जब ये एहतजाज वगैरह होता था. तो वो बेसिकली अली अमीन गंडापुर नहीं था, वो कोई और बंदा था. तो और भी इस तरह की बहुत सी फेक न्यूज़ जो हैं वो इसमें पिन पॉइंट जो है वो की गई हैं. उसमें ARY न्यूज़, दुनिया न्यूज़, एक ख़बर ये चली थी कि जनाब बुशरा बीबी को और अली अमीन गंडापुर को जो है वो तहवील में ले लिया गया है. बाद में ये खबर आई कि नहीं, उनको तहवील में नहीं लिया गया है. इसको भी उन्होंने पिन पॉइंट किया कि जनाब ये भी फेक न्यूज़ थी. उसके बाद एक ख़बर जो है वो चली जंग अखबार के हेडलाइंस के ऊपर, ये आप देख रहे होंगे, फाइनल कॉल देने वाले दुम दबाकर भाग गए. तो उसके उन्होंने उस पर रियलिटी लिखा जी. सच हेडलाइंस आर प्रिंटेड बिकॉज मेनी मीडिया आउटलेट्स इन पाकिस्तान हैव क्लोज टाइज विद पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट्स और आर ओन्ड बाय बिजनेस टाइकून्स who can't compromise the relations with the government which is ultimately leading to biased reporting. तो उन्होंने जंग की हेडलाइन को जो है वो biased reporting करार दिया. इसके अलावा जो लाशों के हवाले से गुफ्तगू होती रही, उस हवाले से उन्होंने कहा जनाब वो भी फेक न्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा जनरेट हुई. तो इमरान रियाज खान की एक ट्वीट का भी इसके अंदर जो है उन्होंने जिक्र किया हुआ है. सो माई पॉइंट है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो इस रिपोर्ट के अंदर शामिल की. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने थोड़ा सा ज़रा सुराग लगाया कि ये जिसे ये लोग बैनुल अक़वामी इदारा कह रहे हैं ये कितना बैनुल अक़वामी है. तो हमें पता चला कि जनाब ये जो सहाफ़ी बेसिकली इसके अंदर इस रिपोर्ट के अंदर दिखाए गए हैं कि इसके रूह रवां हैं या करता धरता हैं, उसमें अज़हर जतोई साहब हैं, वो नेशनल प्रेस क्लब के, या जिन्होंने इनकी तारीफ़ की हुई है, तो वो अज़हर जतोई साहब हैं, नेशनल प्रेस क्लब के सदर हैं. नैयर अली हैं, वो चेयरपर्सन हैं वुमेन जर्नलिस्ट कॉकस, सेक्रेटरी जनरल नेशनल प्रेस क्लब. अफजल भट्ट सदर PAF यूजे, कमरुल मुनव्वर सदर इस्लामाबाद क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन, उनके जो है वो तारीफ़ों के नोट्स जो हैं इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं. टीम के अरकान जो हैं सारे पाकिस्तानी हैं. इंटरनेशनल टीम के अंदर जो है वो मेरे ख्याल में 2 या 3 लोगों को उसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है. एड्रेस हमने इनका जब उठा के देखा तो एड्रेस जो है वो आप पारा इस्लामाबाद का एड्रेस है. और ये इनकी रिपोर्ट जो है वो तमाम चैनल्स के ऊपर चली है. उसके बाद इनकी जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट का हमने जाके चेक किया कि एक्चुअली इनकी कितनी को, मतलब आप जब एक किसी इदारे की रिपोर्ट आप शेयर करते हैं तो आप थोड़ा सा चेक तो करें वो इदारा है कौन सा.
ادارے کی ویب سائٹ کو ہم نے جب چیک کیا اس کو ہم نے دیکھا تو جناب وہ ان کی جو ویب سائٹ ہے وہ بھی پچھلے مہینے بنی ہے نومبر میں. یہ ویب سائٹ age.org اس کے تھرو ہم نے چیک کیا ان کی ویب سائٹ کو, اور whatsmydns.net اس کے ذریعے ہم نے جب چیک کیا تو پتہ لگا کہ یہ ویب سائٹ جو ہے 28 نومبر کو بنائی گئی ہے. تو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اس ویب سائٹ کو اور اس رپورٹ کو بنے, لیکن رپورٹ جو ہے وہ ماشاءاللہ پاکستان کے مختلف چینلز کے اوپر جو ہے وہ رپورٹ کر دی گئی. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.